تو حضور نے فرمایا ان علوم میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے. وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلا جو اٹھائے جانے والا علم. آج آپ کو میں بتاؤں، میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر 100 علماء موجود ہیں، جاہلوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر، جو 12 سال پڑھ کر کے عالم فاضل مکمل ہو چکے ہوں، ان میں 100 علماء ہوں تو وراثت کے مسائل لکھ کر کے دینے والے شاید 5 ہوں گے یا 10 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. علماء کے اندر یہ چیز اب نہیں رہ گئی. عوام کی بات تو چھوڑو، کیونکہ اس سے ٹچ ہی نہیں رہا علماء کا. ظاہر سی بات ہے، ٹچ کیوں نہیں رہا؟ عوام ان تمام باتوں کا سوال کرنا ہی چھوڑ چکی ہے. ان کو معلوم ہے سوال کریں گے تو جائیداد پھر کسی کے حق میں زیادہ چلی جائے گی، ادھر آ جائے گی. 2 بیٹے ہیں باپ کے، کروڑ روپے ہیں باپ نے چھوڑا ہے، 2 بہنیں بھی ہیں، سوال ہی نہیں کرتے، اب فتویٰ ہی نہیں پوچھتے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے 1 کروڑ ہم دونوں بھائی 50-50 ڈیوائڈ کر کے رکھ لیں گے، کون آنے والا ہے دیکھتے ہیں. اب فتویٰ پوچھیں گے تو پھر شریعت بتائے گی کہ تمہاری 2 بہنیں جو بیاہ کر کے گئی ہیں ان کا بھی تمہارے باپ کے مال میں حق ہے، ان کا بھی حق ہے. اب ظاہر سی بات ہے پھر مال میں 2 کی بجائے اب 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے. تو 3 حصے معمولی نہیں ہوتے، یہاں 50-50 جو مل رہے تھے وہ ڈائریکٹ 30 پہ آ جاتے ہیں. اور دل پر جو ہے سانپ لوٹنے لگتا، ارے یہ بہنوں کو 30 لاکھ دینا پڑے گا. شادی بھی دھوم دھام سے کر کے دیے، جہیز بھی دیا، سب کچھ دیا، پھر اب باپ کی پراپرٹی میں سے 30 لاکھ بھی دینا پڑے گا. اے میرے عزیز، یہ دے دو آج خیر ہے، ورنہ قیامت کے دن 1 درہم کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں. 1 درہم کی وجہ سے بہنوں کا حق یا عورتوں کا حق جو دبا کر کے بیٹھا ہے. حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کے دن اس کا پیٹ اتنا بھاری ہوگا کہ زمین تک لٹک رہا ہوگا، وہ حرام کھایا ہوا ہے. اور دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھری جائے گی. یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جو دوسروں کا حق کھایا ہے، یتیموں کا حق کھایا ہے. عورتوں کے معاملات میں جو آج ڈاواں ڈول رہتے ہیں، ارے چھوڑو دیکھیں گے. بعض لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتویٰ نہیں، ہم جا کر کے کورٹ سے حل کر لیں گے مسئلہ، کورٹ میں ہم ڈال دیں گے. کورٹ میں ان کو معلوم ہے کہ 10 سال کھینچیں گے تو 1 کروڑ تو 10 سال تک یوز کر ہی لیں گے، پھر دیکھا جائے گا. 10 سال گزر جائیں گے، 12 سال گزر جائیں گے، اور کورٹ ایک تھوڑی نہ ہے. سیشن کورٹ ہو تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں گے، ڈسٹرکٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم. 35 سال تو ویسی لائف گزر جائے گی. یہ بھی کئی لوگوں کی اس طرح کی بری نیتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں سپریم کے بعد ایک احکم الحاکمین کی بھی کورٹ ہے. وہ عدالت عالیہ میں تو تجھے پہنچنا ہی ہے، وہ اس وقت تو پہنچے گا جب تیری سانسیں اکھڑ رہی ہوں. دینا چاہ رہا ہوگا لیکن تیرے پاس ہوگا کچھ نہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد کر لیں، بہنیں نرم دل ضرور ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن یہ معاف نہیں کریں گی. ان کے بارے میں بھی ہے، ان سے کہے گا بھائی کہ میں تیری شادی کیا، تجھے گھر پر بلاتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا، باپ کے مال میں سے تھوڑا تجھ کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آج تو مجھے معاف کر دے. وہ بہنیں کہیں گی نہیں، آج تو معاف کرنے کا کوئی دن ہی نہیں ہے، مجھے میرا مال نہیں چاہیے تھی، میرے باپ کا تو کھایا سو کھایا، مجھے تو آج تیری نیکیاں چاہیے. اس کے بدلے میں نیکیاں دے دے، جو کچھ بھی دنیا میں تھی پوری اٹھا کر کے دے دی جائیں. اور اگر نیکیوں سے کوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بہنیں اپنے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیں گے، کم سے کم بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا. اور اس دن وہ گناہوں کا انبار اٹھائے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا. تو جن لوگوں نے حق تلفی کی ہے، فتویٰ پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں اللہ کا خوف رکھو، دل میں ڈر رہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے گھومنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگ پھر کچھ ایسے بھی چالاکی کرتے، کہیں ایک شوشہ نکل جائے، 1 لاکھ تو بچ جائے کسی دوسرے فتوے سے، ہاں 2 لاکھ روپے بچ جائیں کسی اور ایک فتوے سے،
معاذ اللہ رب العالمین. اگر تمہیں اللہ رب العزت کا خوف ہے تو یہ ہیلے بہانے ہرگز نہیں کرو گے. تمہیں رب تعالیٰ کا ڈر ہو بس. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا حق دے دو. تو میں نے 2 صورتیں بتائی عورتوں کی. اگر اس کے شوہر کی اولاد تھی تو ربع ملے گا، یعنی چوتھائی حصہ نہیں 8واں حصہ. اور اگر اولاد نہیں تھی، اولاد بالکل نہیں تھی، تو پھر اس کو اس کے مال کا چوتھائی حصہ. پھر آپ پوچھیں گے باقی 3 حصے کہاں جائیں گے؟ سوال آپ کریں گے اولاد تھی نہیں تو چوتھائی دے رہے ہیں اس کو، پورا پورا مال دے دو نا بیوی کو، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں. ایسا نہیں میرے عزیزو، دوسرے وارثین دیکھے جائیں گے. اس کے شوہر کی ماں تھی یا باپ تھا یا پھر کوئی اور وارثین، پھر اس میں بٹ کر کے واپس پھر بیوی کو ملے گا، پھر بیوی کو آئے گا. یہ مسئلہ رد کا ہے. وراثت کے مسائل بہت طویل ہیں، بہت طویل ہے، بہت طویل. میں خود محسوس کرتا ہوں ایگزام میں، مفتی کورس کے بھی ایگزام میں ہیں، فضیلت کے بھی ایگزام میں، جو ہمارے آخری سال کے ہوتے ہیں، یہ وراثت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ایک پیپر کا، اس میں صرف 2 ہی سوال آتے ہیں، اور وہ 2 سوال بھی حل نہیں ہو پاتے، آدھے رہ جاتے ہیں. یہ وراثت کے مسائل صرف 2 ہی سوالات ہیں، 3 گھنٹے میں وہ بھی حل نہیں ہو پاتے. آپ کو میں یہ صرف اور صرف اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پورے ذہن کا اس پر حاضر رہنا، کس کا حصہ کتنا مل رہا ہے، کتنے اس میں سے نکل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب دیکھا جائے گا کہ باپ سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ سے پہلے بیٹی کا انتقال تو نہیں ہوا، کیونکہ پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. شریعت کی بہت ساری اصول ہیں. خیر، عورتوں کے حقوق کے متعلق 2 صورتیں بتائی شوہر سے اس کو ملنے والی. اب یہ تو رہی بات شوہر سے ملنے کی، تو کیا شادی ہو جانے کے بعد عورت خالی اپنے شوہر سے ہی لے گی؟ نہیں، وہ اپنے مائکے سے بھی لے گی، اس کے باپ سے بھی اسے ملے گا. اگر عورت 70 سال کی بھی ہو جائے اور اس کے باپ کا کوئی حصہ موجود ہے تب بھی اسے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ تھی، چھوٹی بیٹی ہے اس لیے اس کو دینا پڑے گا. نہیں، شادی ہو گئی ہو، وہ اماں بن گئی، وہ نانی بن گئی، وہ دادی بن گئی ہو، تب بھی وہ اپنے باپ کا حصہ لے گی. یہ قرآن کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی بارگاہ سے. عورت اپنے باپ کی طرف سے جو اس کا ترکہ ہے وہ ضرور لے گی. اب یہاں ایک صورت آتی ہے جو مرد حضرات کرتے ہیں بہت سارے، اس مسئلے کو بھی سن لیں. عورتیں ایموشنل جلدی ہوتی ہیں اور بلیک میل بھی ہوتی ہیں. یا تو ان کا شوہر بلیک میل کرے گا، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ایموشنل کر کے، یا تو پھر اس کے گھر والے بھائی رو دھو کر کے. کس لیے ایموشنل کریں گے؟ معاف کرانے کے. شوہر اپنا مہر معاف کرانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. شوہر اپنا مہر وہ ہوتا بھی کتنا ہے. پہلے کے دور میں اکثر یہی ہوا، اکثر لوگ، اب تو الحمدللہ نکاح کے وقت ہی لوگ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. پہلے اکثر لوگ مہر معاف کرانے کے چکر میں ہی ہوتے تھے. ارے میری بیوی معاف نہیں کرے گے تو پھر کہاں جائے گی؟ اس کو رہنا ہے نا ساتھ میں. تو یا تو اس کو پیار و محبت میں لے کر کے اس کو مہر معاف کرانا، یا پھر میکے والے بھائی رو دھو کر کے کہ ہم نے شادی میں بڑا خرچہ کیا، تجھے اچھے سے اچھا گھر دیا، ہمارے بھی بال بچے ہیں، چھوڑ دو یہ مال. تو چھوڑ کر کے آ گئی بھیا کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا بھائی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کر دیا. یہ معاف کرنے کا رواج کیا ہے؟ اسی میں اور ایک معاف کرنے والی بات بھی آتی ہے، جیسے انتقال کے وقت دودھ بخشانے والا ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ماں سے پوچھتے ہیں کیا تو نے دودھ معاف کر دیا، دودھ معاف کر دیا. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ عورتوں سے جو معاف کرایا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل شریعت اسلامیہ میں کیا ہے میرے عزیزو؟ تینوں صورتیں ناجائز ہیں. مہر معاف کرانے والا بھی دینے کی طاقت تھی، اس کے باوجود اس کو مہر دینے سے وہ منع کیا، یا پھر کسی طرح اسے ایموشنل کر کے اسے معاف کرایا. اللہ تو تمہارے دل کے ارادوں کو جانتا، اللہ جانتا ہے.
اور عورت کیوں معاف کر رہی ہے؟ وہ بطیب خاطر نہیں، دل کی خوشی سے نہیں معاف کر رہی ہے، اسے معلوم ہے معاف کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہی 5,000 7,000 کے مہر کو لے کر کے وہ سوچتی ہے کہیں کھٹ پٹ شروع ہو گئی تو پھر زندگی لمبی ہے شوہر کے ساتھ، پھر کائے کے لیے کڑواہٹ لوں، معاف کر دو، ہے کتنا 5-7 ہزار، مہینے کا خرچہ تو دے ہی رہا ہے، سب کچھ دلا ہی رہا ہے، یہ سوچ کر کے عورت اسے اس کا مہر معاف کرتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ناجائز کی۔ اور جو وراثت میں اس طرح سے بٹنے سے پہلے اپنی بہنوں کو کہہ دیتے ہیں ابا کا حصہ اتنا اتنا تھا، تمہارے حصے میں بھی 2-2 لاکھ آ رہے ہیں، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، یا چلو 2-2 لاکھ آ رہے ہیں 20-25 ہزار لے لو خوشی سے، دونوں کو ایک ایک گفٹ دے دیا اور کہا معاف کر دو اپنے بھائیوں کو۔ یہاں پر بھی وہ عورت دباؤ میں آ کر کے کہ اس کو میکے سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہے کہ بھائی ہیں اور ماں باپ کا کمایا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شادی میں خرچہ بھی کیا ہے انہوں نے، اسی لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ معاف کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، عورتوں کو یہ معاف کرنا بھی جائز نہیں، اور اس طرح کے معاف کرانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں شریعت۔ تیسرا بھی میں بتا دوں، یہ دودھ بخشوانے کا معاملہ بھی بالکل غلط ہے۔ ماں اگر کہہ بھی دے کہ میں نے دودھ معاف کر دیا تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری کے اخلاقی طور پر وہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے رضا کے لیے، ورنہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، نہیں پلائیں گی اور اگر بچہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا تو الٹا ماں پکڑی جائے گی۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے بچے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سینے میں دودھ رکھا۔ یہاں وہ لوگ، وہ عورتیں برا نہ سمجھیں جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے جلدی چھڑا دی، قطرہ 2 قطرہ بھی اگر پیا ہے تو ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی 6 مہینے پلائے، کوئی 4 مہینے پلائے، کوئی سال بھر پلائے، لیکن بچے کا حق 2 سال تک پلانے کا ہے۔ اگر اس میں مدت میں کمی کرتی ہے ماں اور بچے کی طبیعت پر کچھ فرق نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے علاقے میں اکثر ہوتا ہے، اگر چھوٹا بچہ انتقال کر گیا یا کوئی جوان بیٹا ماں موجود ہے تو اس کو جنازے سے اٹھانے سے پہلے پوچھتے ہیں دودھ بخشا تم نے، دودھ معاف کیا تم نے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں میں نے دودھ معاف کیا۔ یہ طریقہ اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 3 صورتیں بتایا، شوہر مہر معاف کرا رہا ہے، بھائی وراثت میں سے جائیداد معاف کرا رہے ہیں، اور یہاں بیٹے ماں سے دودھ معاف کرا رہے ہیں۔ سارے معاف کرانے کے طریقے عورت کے اوپر ہی ہیں، عورت کے اوپر ہی ہے۔ تم بھی عورت کو کچھ معاف کر دیتے، تم بھی عورت کو کسی جگہ پر معاف کر دیتے۔ ہاں اب طریقہ کیا ہے؟ بھائیوں کے لیے میں بتاتا ہوں، وراثت اس سے معاف کروانا ہے تو پہلے اس کے 2 لاکھ جو بنتے وہ دے دو اس کے ہاتھ میں، جو اس کا حق ہے اسے دے دو۔ دینے کے بعد اگر وہ قبضہ کر لی اپنے ہاتھ میں، پھر وہ اپنے دل سے تمہیں 1 لاکھ دے، 2 لاکھ دے، 1.5 لاکھ دے، جتنا دے دے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ دیا بھی نہیں، ابھی حصہ نکالا بھی نہیں، اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے، یہ طریقہ جائز نہیں، یہ طریقہ جائز نہیں۔ اسی طرح مہر کے متعلق، تم نے مہر باندھا تھا 7,000 روپے اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دو کہ یہ تمہاری مہر ہے، 10,000 ہے، یہ تمہارا مہر ہے، عورت اسے قبول کر لی، وہ مالک ہے، اس میں اور 3,000 بڑھا کر کے بھی اگر تم کو چاہے تو ہدیہ دے سکتی ہے واپس، کوئی حرج نہیں، ہدیہ پھر دے سکتی ہے، لیکن مہر دیا ہی نہیں اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے۔ اس میں تو بڑا سخت حکم ہے، مہر نہ دینے کی نیت رکھا تو زندگی بھر زنا کا گناہ کیا اس نے۔ مہر حق شرع ہے، تو ان مسائل کو ضرور یاد رکھیں میرے عزیز۔